السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، صدقہ اور قرض دینے کی فضیلت، اس کے متعلق آج یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، اور کسی کو قرض حسنہ دینا، قرض دینا اور مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرنا، یہ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق چند حدیثیں آج آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ 6 سے 7 حدیثیں انشاءاللہ عز و جل آج بیان کر کے آنے والے جمعہ میں دیگر اور قرآنی آیات صدقے کے متعلق، قرضے کے متعلق اور احادیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی تھی، 27واں پارہ ہے سورہ حدید میں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، یعنی اس کا ترجمہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اور قرض دینے والوں کے متعلق فرماتا ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، جو صدقہ دیتے ہیں اور قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ جو صدقہ دیتے ہیں اور جو قرض دیتے ہیں، قرض حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور اللہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہتا، یہاں پر 2 چیزیں ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ اجر کریم ہے۔ ایک بڑا اجر تو ان کو ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا۔ یہ صدقہ دینے کی اور قرض دینے کی فضیلتیں۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں بابا صدقہ نکالنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، پریشانی کے گھڑی میں ہی صدقہ دینا یہ طور طریقہ ہونا چاہیے، لیکن انسان کا جب ایک خوشحالی کا دور جب چل رہا ہوتا ہے، ایک اچھا ٹائم جب چل رہا ہوتا ہے، جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو اس گھڑی میں بھی وہ انسان صدقہ و خیرات کرے، غریبوں کو نہ بھولے اور مسکینوں کو نہ بھولے، بلکہ مصیبت کے گھڑی میں نہیں بلکہ اچھی گھڑی میں بھی کیا کرے، صدقہ و خیرات دینے کی کیا کرے، عادت ڈالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ دینے والوں کے متعلق یہ فرمایا کہ صدقہ دینے سے، جو انسان صدقہ دیتے ہیں، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے
پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ایک آگ جل رہی ہے، اگر آپ آگ میں پانی ڈال دیں تو آگ وہ کیا، کتنی آگ کیوں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے، پانی آگ کو کم کرتی ہے، اسی طرح انسان کا صدقہ دینا انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ لیکن انسان اپنا پیسہ 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 کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جب مشکل گھڑی آتی ہے تب کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا رہی ہے، بجھا رہی ہے۔ المعجم الکبیر کی یہ دوسری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کے متعلق ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے۔ ایک چکنا پتھر ہے سمجھ لیں، ایک کائی جو جمتی ہے ہرے کلر کی، جس کو ہم کہتے ہیں کائی، وہ جس طرح جمتی ہے اور چکنے پتھر سے اس کو جس طرح دور کیا جاتا ہے، تو صدقہ گناہوں کو انسان سے اسی طرح دور کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے ایک پتھر پر جس طرح کائی جم جاتی ہے، وہ چکنا پتھر رہنے کی وجہ سے وہ کائی ہٹ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی کی یہ دوسری حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے صدقہ، اسی طرح لوگوں کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ قرض کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہوں کہ دیکھیں کہ قرضہ دینے کے سب سے پہلے حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ہمارے جان پہچان والے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں۔ ان کو قرضہ حسنہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ضرورت ہے، اگر اللہ نے ہم کو نوازا ہے اور وہ بھروسے والا انسان ہے کہ وہ قرضہ واپس کرے گا، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن دیکھیں کہ قرضے کے متعلق ہمارا ذہن کیا بنا ہے۔ سب سے پہلے تو لوگوں کی سوچ یہ بنی ہے کہ جو انسان کسی کو اگر قرضہ دیتا ہے تو وہ بیوقوف۔ آج کے دور میں کسی کو ہم اگر قرضہ دیں تو وہ بیوقوف کہلاتے ہیں، اور قرضہ لے کر واپس کرنے والا وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف۔ یعنی ایسا لوگوں کا ذہن اور ایسا ماحول اور ایسی سوچ بنی ہے کہ ایک بار قرضہ لیں گے تو دیں گے نہیں، اور وہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ اس کے پاس ایسے پیسے مانگتا ہے کہ جیسے اس کو قرضے کی ضرورت ہے۔ یعنی اپنے خود کے پیسے اس کے پاس مانگنے کی اس کو ضرورت ایسی آتی ہے کہ جیسے اس کو ضرورت ہے۔ تو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضہ دینے والوں کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے اجر کریم ہیں، اجر کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ہم جس کو قرضہ دے رہی ہیں اور جو انسان قرضہ لے رہا ہے وہ بھی سوچے کہ اگر میں قرضہ واپس نہیں کروں گا تو یہ گناہ مجھے معاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، شہید کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے، شہید کا، اور شہید کو اتنا بڑا تحفہ ملا ہے کہ جب وہ دنیا میں شہید ہوتا ہے، شہید ہونے سے پہلے دنیا میں شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی مر رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے شہید کو۔ لیکن شہید کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، شہید کا ہر گناہ معاف ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہے۔ قرضہ شہید کا، اگر شہید اس دنیا سے جاتا ہے، اگر اس شہید کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضہ چکانا ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ شہید کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ اس شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگ سوچیں، جو دوسرے لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، ایک مشکل گھڑی میں تمہارے دوست نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے رشتہ دار نے، تمہارے چاہنے والے نے تمہارے ایک مشکل گھڑی میں مدد کی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے تو وہ پیسہ اس کو واپس کرو۔ اگر تم واپس نہیں کرو گے، وہ پیسہ اسی طرح ہضم کرو گے، یاد رکھیں کہ یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، اور 1 روپے کے بدلے کئی 100 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے اس کو دینی پڑے گی۔ یعنی مثال کے طور پر فلاں شخص نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض اس کو لوٹایا نہیں اور اسی طرح مر گیا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض دینے والا اور قرض لینے والا پیش ہوں گے، اور جس نے قرضہ نہیں لوٹایا تو اس کے نامہ اعمال میں سے اس کے نیکیاں نکال کر قرضہ دینے والے کے نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی، اور اگر اس کے نیکیاں نہیں ہیں
مثال کے طور پر سمجھ لے گنہگار انسان ہے، نیکیاں نہیں ہیں، تو جس نے قرضہ دیا ہے اس کے گناہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ لینے والے کے نامہ عمل میں گناہ کو ڈالے گا۔ اتنی بڑی سزا یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں کسی کا 1 روپے بھی نہیں کھا سکتے، لوٹ نہیں سکتے، ہضم نہیں کر سکتے، وہ حساب و کتاب دینا ہوگا، کئی 100 نمازوں کا ثواب اس کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف رکھے، اللہ سے خوف رکھے کہ اگر ہم کسی کا قرضہ لیے ہیں بغیر چکاتے اس دنیا سے چلے گئے تو کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرا اتنا فلاں قرضہ ہے، میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے وہ قرضہ کیا کرو، اس کو دے دو۔ تو یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان مر گیا تو اس کا قرضہ معاف ہے، یاد رکھے تو اس کو قبر میں بھی وہ عذاب ملتا ہوگا اگر اس نے قرضہ نہیں چکایا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہے قرضے کے متعلق، قرضہ دینے کے متعلق، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اگر ہمیں دینے کی ضرورت پڑے، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ان کی ضرور مدد کریں۔ اور ایک بات اور الگ ہے، یاد رکھیں کہ جس نے قرضہ دیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے جس کو قرضہ دیا ہے میں وہ قرضہ معاف کرتا ہوں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آنے والے جمعہ میں وہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جس کو قرضہ دیا ہے تو اس کو کچھ مہلت دیا کرو، اور بہتر یہ ہے کہ اگر تم معاف کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ کنز العمال کی یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور موت کی زحمتوں، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، موت کے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ انسان ہی سمجھ سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب اس کی روح نکلتی ہوتی ہے تو اس کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ 7 سمندر بھی اس کے حلق میں ڈالے جائیں تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی اس انسان کی، اور روح اس کی پھڑپڑاتی ہے، اور ناخون کے ذریعے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اگر نیک انسان کی روح ہے تو ملک الموت نیک انسان کی روح اس طرح نکالتے ہیں جس طرح مکھن میں سے کوئی بال نکال رہے ہیں۔ مکھن میں بال ہے، جس طرح بال نکالتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی۔ اور اگر گنہگار شخص ہے تو ملک الموت اس انسان کی روح اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے کانٹے دار درخت میں ایک کپڑا پھنسا ہے، اور وہ کپڑے کو کھینچتے وقت کپڑا جس طرح پھٹتا ہے اور جتنی تکلیف ہوتی ہے نکالنے، اس طرح ملک الموت گنہگار انسان کی روح نکالتی ہے۔ یہاں پر بتانے کا مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ جو موت کی تکلیف ہے وہ انسان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ اور اگر انسان سے پوچھا جائے کہ موت کی تکلیف جو ہوتی ہے، انسان کو پوچھا جائے تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے کیا، وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی نہیں چاہیے، ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ موت کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، زحمتوں کو دور کرتا ہے، صدقے کے بدلے ناگوار موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، 70 دروازے موت کے، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ناگوار موت سے مطلب کیا کہ ایکسیڈنٹ سے مرا، ڈوب کر مرا، جل کر مرا، کرنٹ لگ کر مرا، یہ چیزیں ایسی موت کہ بھیانک موت ایکسیڈنٹ کے ساتھ جو ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے انسان نہیں مرتا، بستر پر نہیں مرتا، بلکہ ڈوب کر مر رہا ہے، جل کر مر رہا ہے، یعنی ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک دم بھیانک موت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ موت کے، ناگوار موت یعنی سخت موت کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 دروازے، یعنی اگر ہماری موت اچھی ہونی چاہیے، سکون سے ہم مریں، ہمیں تکلیف نہ ہو، تو ہم ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناگوار موت کے 70 دروازوں کو کیا کرتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اور کنز العمال کی حدیث میں دوسرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے سے کیا کرتا ہے، دیکھیں کہ 70
70 شیطانوں کے جبڑوں سے اس کو جدا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ ایک شیطان نہیں، 2 شیطان نہیں، یہاں تو ہمارے لیے ایک ہی بہت ہے، بہکانے کے لیے، گناہ کرانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے ایک ہی بہت ہے۔ لیکن انسان جب صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے۔ تو صدقہ دینے کا اتنا بڑا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و انعام رکھا ہے تو ہم دینے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ کنجوس بہت ہوتے ہیں، ان کے جیب سے 1 روپے بھی نہیں نکلتا، 1 روپے بھی نہیں نکلتا، 5 روپے بھی نہیں نکلتا۔ چلو انہی لوگوں کے متعلق میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کو صدقہ دینے کی عادت نہیں ہے نا تو آپ عادت ڈالو، پہلے 1 روپے دو، 5 روپے دو، 10 روپے دو، اتنا دیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ آپ دیتے دیتے وہ رقم کیا کریں، بڑھاتے جائیں، دیکھیں کہ آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دی ہے وہ مالدار انسان، مال و دولت والا انسان، سخی انسان ویسا صدقہ بھی کرتا ہے، تو اس کی جو رقم جا رہی ہے اس سے زیادہ اس کے کئی گنا اس کے پاس آ رہی ہے۔ اور جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے آپ ان کو ہمیشہ دیکھیں گے وہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت کی ہمیشہ کمی دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ خیرات نہیں کرتے تو مال و دولت میں برکت جو ہوتی ہے، برکت والا رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگا جاتا ہے وہ برکت والا رزق اس انسان کو نہیں ملتا۔ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے؟ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کم حیثیت شخص کا کوشش سے خرچ کرنا۔ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کم حیثیت والے شخص کا کوشش سے خرچ کرنا اور ابتدا اپنے گھر والوں سے کرنا، یہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ کم حیثیت یعنی حیثیت نہیں ہے انسان کے پاس، اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے، تھوڑا پیسہ ہے، لیکن وہ انسان کوشش کرتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کی، اور شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں سے کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کے پیسے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ناپاک سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو صدقے کے پیسے دینے کے لیے جائے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں صدقے کے پیسے نہیں چاہیے، کہ میرا ایسا ٹائم آیا کہ میں صدقے کے پیسے لوں۔ نہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ لیں، وہ آپ خرچ کریں۔ جو دے رہا ہے اس پر وہ صدقہ دینا اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جو لے رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ لے اور اپنے اخراجات پورے کرے۔ تو گھر والوں پر جو انسان خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ، یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں پر پیسے اڑاتا ہے، باہر والوں پر پیسے اڑاتا ہے، لیکن جب گھر کی بات آئی، بچے جب پیسے مانگنے لگے میرے پاس پیسے نہیں، بیوی اگر کچھ پیسے مانگنے لگی میرے پاس پیسے نہیں، گھر میں اگر دیکھیں تو کسی کو پیسے نہیں دیتے، اور باہر اگر دیکھیں تو بول بھائی تجھے کیا ہونا، تجھے کیا کھانے ہونا، کہاں جانے ہونا، تو بول تجھے دیتا ہوں۔ یہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ تمہارے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب میں یہ لکھا جاتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں باہر غریب کو صدقے کے پیسے دے رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، میں اپنے بیوی کو پیسے دے رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو پیسے دے رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو پیسے دے رہا ہوں، اس میں مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ انسان کا ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ ثواب ملتا ہے تو وہ وہاں پر خرچ کرتا ہے، باہر مانگنے والے کو دے گا مجھے ثواب ملے گا کر کے میں دے رہا ہوں، گھر والوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنا بھی یہ بھی صدقہ ہے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرو۔ نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 درہم سے 1 درہم والا سبقت لے گیا، 100 درہم سے 1 درہم والا اس سے آگے چلا گیا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، 100 درہم خرچ کر رہا ہے، لیکن 1 درہم والا اس سے آگے کیسے چلا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مالدار انسان، مال و دولت والا رکھنے والا انسان، وہ اپنے مال و دولت میں سے 1 لاکھ روپے صدقہ کرتا ہے، مال و دولت میں سے، لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس صرف 2 درہم ہیں۔ کتنے درہم ہیں؟
دو درہم، دیکھیں کہ 2 درہم کتنے ہوتے ہیں، بہت ہی کم، 2 درہم ہے، کم پیسہ ہے، لیکن 2 درہم میں سے 1 درہم وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور 1 درہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود وہ دے رہا ہے، تو وہ انسان 100 درہم دینے والے سے سبقت لے کر جاتا ہے، اس سے آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ جو مال و دولت والا انسان پیسے خرچ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات دے رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اگر وہ اپنی کمائی میں سے 1,00,000 روپے بھی وہ دے گا تو اس کی کمائی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کے پاس مال و دولت بھرپور ہے۔ لیکن ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہے، بہت تھوڑا پیسہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسا انسان سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ امیروں کو، مالدار انسانوں کو صدقہ و خیرات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غریب انسان اگر پیسے کمی بھی ہے، کم بھی ہے، تو وہ ایسے انسان کو بھی کیا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ایک جنگ کا ایک واقعہ ہمارے پیر و مرشد یہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ ذہن میں آیا، وہ ابھی ٹاپک میں نہیں تھا لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مال و دولت جمع کرنے کا حکم دیا، تو ہر صحابی، مال و دولت رکھنے والے صحابی اپنے پاس سے ڈھیروں مال و دولت، پیسہ یا پھر کھانا، اناج، ہتھیار وغیرہ تمام چیزیں لا کر رکھے، ایک ڈھیر جمع ہوا۔ صحابہ کرام کا ایک مال و دولت جمع کرنے کا، جنگ کے لیے پیسہ جمع کرنے کا ایک مال و دولت کا ایک پورا کے پورا ڈھیر جمع ہوا، لیکن اس میں سے ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے، اور وہ صرف کتنا، ایک گندم یا پھر ایک کچھ جاری وغیرہ ایک تھیلی میں وہ لے کر آئے تھے، اور وہ صحابی وہ کیا کر کے لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے حکم سنا تو ان کے پاس پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ گئے باہر کمانے کے لیے، باہر کام کرنے کے لیے گئے، کسی ایک کھیت میں جا کر، باغ میں جا کر انہوں نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا، اور کام کرنے کے بعد ان کو کچھ کھجوریں یا پھر کچھ اتنا ایک تھیلی میں کچھ اناج ملا، وہ اناج لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو مال و دولت نہیں تھا، لیکن میں نے دن بھر کام کر کے اتنے یہ کھجوریں میں لے کر آیا ہوں، میری اتنی حیثیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں کو، ان اناج کو اس پورے مال کے اوپر رکھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سے اس صحابی کا مال سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ حیثیت نہیں تھی، لیکن کما کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر اتنی مال و دولت جتنی وہ لا سکتے ہیں لا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دی۔ یہاں پر بتانے کہ میرا حاصل کلام یہ ہے کہ ہر کوئی غریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں صدقہ و خیرات کہاں سے کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو موت کے متعلق فرمایا گیا، جو گناہوں کے متعلق فرمایا گیا، صدقہ و خیرات کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آخری حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے، 7 ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ان کو عطا کرے گا، رحمت الہی کے وہ سائے میں ہوں گے 7 لوگ، اور 7 لوگ میں سے 7 لوگوں کا ذکر نہیں کیا حدیث میں، صرف ایک انسان کا ذکر کیا کہ رحمت الہی کے سائے میں ایک انسان وہ بھی ہوگا جس نے رازداری سے یعنی چھپا کر راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے اس نے دیا، اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی چھپا کر صدقہ کیا، چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا، رازداری سے یعنی لوگوں کو چھپا کر، لوگوں سے چھپا کر اس نے صدقہ و خیرات کیا، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ چھپا کر کرنے والوں کا بھی ذکر آیا ہے اور صدقہ دکھا کر کرنے والوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا حکم فرماتا ہے کہ تم صدقہ دکھا کر بھی کرو۔ دکھا کر کیوں کرو؟ کیونکہ تمہارا دیکھا دیکھی لوگ کیا کریں، صدقہ و خیرات کرنے کی ان کو ترغیب ملے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم چھپا کر کرو۔ دکھا کر بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ دیکھیں کہ کوئی گناہ وغیرہ کرتا ہے تو دیکھا دیکھی لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، تو جب گناہ عام ہو رہا ہے تو نیکیاں بھی عام ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ریاکاری نہ رکھے، دکھاوا نہ رکھے، اخلاص کے ساتھ
نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر لوگوں کو دکھا کر بھی کوئی عمل کر رہی ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، تاکہ سماج میں ایک نیکی کا میسج جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں انسان نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم بھی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں وہ شخص ہوگا جس نے رازداری سے چھپا کر صدقہ و خیرات کیا ہے۔ صدقہ و خیرات ایسا کیا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے اگر صدقہ دیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ہاتھ انسان ہی کے ہیں، میں ایک ہاتھ سے اگر کام کر رہا ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک مثال دے کر بیان کی جاتی ہے باتیں کہ تم کوئی اگر نیک کام کرو، صدقہ و خیرات کرو تو لوگوں سے چھپا کر کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور قرضہ حسنہ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27واں پارہ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی نے، فیروز بھائی نے ایک مشورہ دیا ہے، اور پچھلے سال ہمارے ایاس سونور بھائی نے بھی بولا تھا کہ حافظ صاحب زکوٰۃ کے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم کس کو دینا، یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک چیز چلی ہے ذہن میں کہ اگر ہمارے مسجد میں ایسے مالدار شخص ہیں کہ ان کے ہر سال زکوٰۃ نکلتی ہے، تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا ان مالدار لوگوں سے، ان زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں سے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، خونی رشتے میں دیکھو، آس پڑوس میں دیکھو، اگر وہاں پر ضرورت ہے تو اپنا زکوٰۃ کا پیسہ وہاں دو۔ اگر وہاں پر کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، تو ایسے مسجد میں، یہ میں میسج دے رہا ہوں یہ تمام دوسرے مسجد والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہر مسجد میں کم سے کم 10 15 20 لوگ جمع ہوں رمضان کے مہینے میں، اور یہ ہر سال اور ہر مہینے کا یہ ایسا معمول ہونا چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے تم جمع کرو، ایک جگہ جمع کرو، اور کہاں پر کس کو ضرورت ہے دیکھو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی عیاشی کے لیے، اپنے ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم غریب ہیں، ہم کو زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں۔ سب سے پہلے تحقیق کرو کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کون قرضے میں ہے، کس کو کسی کاروبار وغیرہ کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے وہاں لگانے کی کوشش کرو۔ یہ چیز ہو سکتی ہے، ہر مسجد میں یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے اگر کوئی لوگ تیار ہوتے ہیں تو کانٹیکٹ کریں، فیروز بھائی ہیں ہمارے یہاں پر مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، آپ مل کر اپنا زکوٰۃ کا پیسہ ایک جگہ جمع کرو، اور صحیح میں جس کو ضرورت ہے وہاں پر وہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کی کوشش کرو۔ اور زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے یاد رکھیں، یہ غریبی دور ہو، غریبی دور ہو۔ ہم ہر سال کسی ایک انسان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں، ہر سال وہ لیتا ہے لیکن اس کی غریبی دور نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کیا فائدہ؟ اور زکوٰۃ کا پیسہ ایسا بھی نہیں کہ 1000 2000، اس کو اتنا دو کہ وہ ان پیسوں سے اپنا ایک کاروبار شروع کرے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کرے، اور 1 سال ہونے کے اندر یا پھر 1 سال ہونے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ لینے والا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ اپنی زندگی ایسی بنائے کہ آنے والے سال میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ وہ خود دے۔ یہاں پر کیا ہے، زکوٰۃ ہر سال دی جا رہی ہے لیکن فرق دکھائی نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ غریبی دور کرنا، محتاجی دور کرنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر ارادہ رکھتے ہیں تو جمع ہو کر ایک لسٹ بنائیں، اپنے آزو بازو دیکھیں، محلے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں دیکھیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہاں پر وہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی کو خامی بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔